اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ فیاض نیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ یونس آیات 59 اور 60 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ افطرا کا مطلب کہ تہمت لگا رہے ہو، جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، یہ جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا میں تھوڑی سی تشریح بیان کروں گا۔ تشریح کے لیے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے مدد لی جائے گی۔ اس میں فرمایا کہ اے نبی، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ہے۔ رزق کا لفظ جو ہے اردو زبان میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر جو گرفت کی گئی ہے، جو تنبیہ کی گئی ہے، وہ صرف اس قانون سازی پر کی گئی ہے کہ جو دسترخوان کی جو چھوٹی سی دنیا ہے، ان کے اوپر جو لوگ اپنے مذہبی توہمات کی وجہ سے یا اپنے رسم و رواج کی وجہ سے جو اس کے اوپر پابندیاں لگا رہی ہیں۔ لیکن عربی زبان میں رزق کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ صرف خوراک کے معنوں میں استعمال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انسان کو اس دنیا میں عطا فرمایا گیا ہے وہ اس کا رزق ہے، حتیٰ کہ اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کا رزق ہے۔ اسماء الرجال کی کتب جو ہیں، جو کتابیں ہیں، اسماء الرجال اس کو کہتے ہیں، وہ ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں جو احادیث کو روایت کرنے والے ہیں، حدیث کے راوی جو ہیں، جو ان کے حالات یا ان کی بایوگرافی جن کتابوں میں بیان کی گئی ہے، اس کو اسماء الرجال کی کتابیں کہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام رزق اللہ، رزیق اور اس طرح ملتے جلتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری اردو زبان میں اللہ کا دیا ہوا یا اللہ دیتا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اس کے مطلب یہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاملہ کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو کہ جو بچہ ہے اس کا جو دنیا میں اس کے کام ہے اس کے بارے میں، اس کی مدت عمر کے بارے میں، اور جو اس کا رزق ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو یہاں رزق صرف وہ رزق نہیں ہے جو کسی کی خوراک ہے، بلکہ یہاں رزق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس کو دنیا میں عطا فرمایا جائے گا وہ اس کا رزق۔ خود قرآن میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ جو کچھ ان کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس رزق کو محض دسترخوان کی سرحدوں تک محدود سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان پابندیوں اور آزادیوں پر اعتراض ہے جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملہ میں لوگوں نے بطور خود اختیار کر لی ہیں، یہ سخت غلطی ہے اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ اس کی بدولت خدا کے دین کی ایک بہت بڑی اصولی تعلیم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ اسی غلطی کا تو نتیجہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کا معاملہ تو ایک دینی معاملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن زندگی کے تمدن کے وسیع تر معاملات میں اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ انسان خود اپنے لیے حدود مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے اور اسی بنا پر اللہ اس کی کتاب سے بے نیاز ہو کر قانون سازی کی جانے لگے، تو ہر کسی کو بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی اسی طرح دین سے اسی طرح ٹکراتی ہے جیسے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی قیود جو ہیں ان کو خود انسان اپنے لیے مقرر کرے۔ اور آگے کہ اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا، یعنی تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ کتنا سخت باغیانہ جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ رزق اللہ کا ہے اور تم خود اللہ کے ہو، پھر یہ حق آخر تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ کی املاک میں اپنے تصرف استعمال کے لیے خود حد بندیاں مقرر کرنے لگو۔ اگر کوئی نوکری یہ دعویٰ کرے کہ آقا کے مال میں اپنے تصور اور اختیارات کی حدیں اسے خود مقرر کر لینے کا حق ہے اور اس معاملہ میں آقا کے کچھ بولنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا اپنا ملازم اگر تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر کی سب چیزوں میں اپنے عمل و استعمال کے لیے اس آزادی و خود مختاری کا دعویٰ کرے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟
یعنی کہ نوکر خود بھی مانتا ہو کہ وہ آقا کا نوکر ہے اور یہ بھی مانتا ہو کہ سب کچھ اسی آقا کی ملکیت ہے، پھر کہتا ہے کہ اس مال میں اپنے تصرف کے حدود مقرر کر لینے کا حق مجھے آپ ہی آپ حاصل ہے اور آقا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہو۔ یعنی تمہاری یہ پوزیشن صرف اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ آقا نے خود تم کو اس چیز کا مجاز کر دیا ہو کہ میرے مال میں تم جس طرح چاہو تصرف کرو، استعمال کرو، اور اپنے عمل و استعمال کے حدود و قوانین ضابطے خود بنا لینے کے جملہ حقوق میں نے تمہیں سونپے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس واقعی اس کی کوئی سند ہے کہ آقا نے تم کو یہ اختیارات دے دی ہیں، یا تم بغیر کسی سند کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمام حقوق تمہیں سونپ چکا ہے؟ اگر پہلی صورت ہے تو براہ راست وہ سند دکھاؤ، ورنہ بصورت دیگر کھلی بات ہے کہ تم بغاوت پر جھوٹ اور افترا پردازی، تہمت اور الزام کا مزید جرم کر رہے ہو۔ اس سے آگے فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں یعنی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یعنی یہ تو آقا کی کمال درجہ، اللہ تعالیٰ کی کمال درجہ مہربانی ہے کہ خود اپنے نوکر ہمیں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میرے مال میں کس طرح تصرف کرو گے، کون سا طرز عمل اختیار کرو گے تو میری خوشنودی اور انعام اور ترقی سے سرفراز ہوگے، اور کس طریقے سے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو میرے غضب اور سزا کے مستحق ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔